دادی مانگے پوتا، بیٹے سے اب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جن کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ ہسبینڈ کے پریوار نے خاتون کے تمام ٹیسٹ کروائے، تمام لیبس کروائیں، اور وہ ساری کی ساری تمام لیبس کروائیں جو کہ نارمل تھیں۔ وائف میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ آئے ڈاکٹر گووندا، جو انڈین مشہور ڈاکٹر ہیں، جو انڈیا کے ایک مشہور سیکسولوجسٹ ہیں، تو پتہ چلا کہ دونوں کو میریٹل لائف کا نالج ہی نہیں ہے۔ ہسبینڈ کو ایک ہیبٹ ہے جس کا نام ہے ماسٹربیشن، اور وہ اس وجہ سے نارمل انٹرکورس نہیں کر پا رہے۔ تو اس صورت میں پہلا ان کا جو تھا وہ ہسبینڈ کی اس خراب عادت کو چھڑوانا تھا۔ یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر گووندا کے، جن کے ساتھ میری ڈسکشن چلی، اور اس کے بعد میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ دس ویڈیو از جسٹ فار ایجوکیشنل پرپزز، کیونکہ میری بہت سی ویڈیوز کے اندر کمنٹ آ ہوئے تھے، تو یہ ٹاپک پھر کور کرنا ضروری تھا۔ اگر کسی بھی انسان میں ماسٹربیشن یا ہینڈ پریکٹس اس کا ایشو ہے، تو وہ کیسے اس کو ڈیٹرمائن کرے گا کہ واقعی یہ ایشو ہے یا نہیں ہے۔ ٹاپک تھوڑا سینسٹیو ہے، تو یہ جان لو اٹس ناٹ اے ڈیزیز، اٹس اے ہیبٹ۔ ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے یہ، لیکن یہ عادت ہے، اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اور اگر آپ کو 24 گھنٹے میں صرف اسی ماسٹربیشن کا خیال آ رہا ہے، آپ خوش ہیں تو آپ کو اس کا خیال آنا شروع ہو جائے، آپ بہت زیادہ غمی میں ہیں، دکھی ہیں، تو آپ کو اس کا خیال آ رہا ہے، آپ کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ماسٹربیشن کا خیال آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی سٹریس کو ریلیز کرنا چاہ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، یا کوئی بھی ٹاسک پورا کر لیا ہے آپ نے، یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو بار بار اسی کا خیال آ رہا ہے، تو دس مینس کہ اٹس این ایشو۔ 24 گھنٹے ایک ہی خیال کا آپ کے دماغ کے ساتھ چمٹے رہنا ایک ایکچوئل میں مسئلہ ہے۔ یو نیڈ اے ہیلپ، اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اور لازمی لینی چاہیے تاکہ اس کو حل کیا جا سکے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں ایک قسم کی انفرٹیلٹی کاز کرتی ہے، سیمن ضائع ہو رہا ہے، سپرم ضائع ہو رہے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کا لیول لو ہو رہا ہے۔ ریسرچ جتنی بھی ابھی تک آ چکی ہے، اس کے اندر یہ جو حکیموں نے بنائی ہوئی ہیں چیزیں، کوئی چیز بھی پروف نہیں ہو سکی۔ نہ آنکھوں کی بینائی، نہ بالوں کا گرنا، نہ ہی کسی اور کے نہ ہی کوئی اور نقصان ریسرچ کے اندر ابھی تک دیکھا گیا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں فریکوینٹ ایجیکولیشنز کی، یا ریگولرلی، اردو میں اگر میں بتاؤں تو ریگولرلی منی کا باڈی سے نکلتے رہنا۔ ایک قسم کا یہ پروسٹیٹ کینسر سے بچاتا ہے۔ میں ساری چیزیں پروف کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ریسرچ بیسڈ۔ ماسٹربیشن میں یہ عمل کرنے والا خود اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی اور آرٹیفیشل وے سے اس کو ایجیکولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ عمل نیچرل طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیکشل انٹرکورس کے ذریعے کر رہا ہے، جس میں 2 پارٹنر انوالو ہوتے ہیں۔ ایزی ہو گیا۔ پروسٹیٹ کینسر پہ بات کرنا اتنا ہی اہم ہے کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ہر 8 میں سے 1 مرد پروسٹیٹ کینسر کا شکار ہے، اور 8 میں سے 1 مرد کا شکار ہونا ایک بڑا نمبر ہے۔ تھوڑا سا میکانزم سمجھ لو۔ باڈی میں موجود ایک پروسٹیٹ گلینڈ، میں یہاں سائڈ پہ دکھاتا ہوں پہلے، یہ ایک قسم کا فلوئڈ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ایجیکولیشن کے وقت خارج ہوتا ہے۔ آیا وہ ماسٹربیشن کر رہا ہے یا سیکشل انٹرکورس کر رہا ہے، اس فلوئڈ نے ہر صورت خارج ہونا ہی ہونا ہے۔ اس پانی میں سپرم کے سیل ہوتے ہیں۔ میں ایزیسٹ وے میں بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے نان میڈیکل لوگ بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور اس فلوئڈ کا کام اس سپرم کی سیل کی حفاظت کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو ہموار کرنا ہے۔ مور ایزیسٹ وے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروسٹیٹ اسٹیگنیشن ہائپوتھیسس۔ اس تھیوری کے مطابق اگر آپ کم ایجیکولیٹ کرتے ہیں تو پروسٹیٹ میں جو فلوئڈ بن رہا ہے اس کے زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے پروسٹیٹ ایک خاص طرح کے کیمیکل ریلیز کرتا جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر، اور وہ کیمیکل کارسینوجینک ہے۔ مطلب وہ فلوئڈ اگر پروسٹیٹ کے اندر زیادہ دیر پڑا رہے، اس کو ایجیکولیٹ نہ کیا جائے، تو وہ پروسٹیٹ کے کینسر کا باعث بن رہا ہے۔ یہ جو فلوئڈ ہے، اس میں ایسے کمپاؤنڈ جو کارسینوجینک ہیں،
یہ ایکچوئل میں جا کے جینیٹک میک اپ کو تبدیل کر دیتے ہیں ایک طرح سے، اور کینسر کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے یہ والا فلوئڈ اگر اس کو ہم ایجیکولیٹ نہ کریں تو۔ اس پانی کا باقاعدگی سے نکلتے رہنا باڈی سے ایک تو مردوں کو پروسٹیٹ کینسر سے بچا رہا ہے، دوسرا یہ ایک طرح کی ریلیز کرتا ہے سائیکولوجیکل سٹریس، ورک کی سٹریس اور بہت سی جو اس کا سٹریس ہوتی ہے ایک طرح سے اس کو ریلیز کرنے کا کام بھی کر رہا ہے یہ فلوئڈ۔ اور جب سٹریس کم ہوتی ہے تو باڈی کے اندر کینسر کے ہونے کا چانس بھی کم ہے، سمپل سی بات ہے۔ اب یہ جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے اس کے اندر موجود سیل کو نارمل فنکشن کرنے کے لیے ایک زنک کی ضرورت ہوتی ہے، زنک اور سٹریٹ ان دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ باڈی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ فریکوینٹ ایجیکولیشن یا باقاعدگی سے اس مادے کا نکلتے رہنا ایک طرح سے جو پروسٹیٹ کے اندر مائکرو بایومز ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہیلپ فل ہے، اور مائکرو بایومز یوں کہہ لو سمپلسٹ وے میں فرینڈلی بیکٹیریا ہیں۔ ہر میل ہر بوائے کی جو پروسٹیٹ ہے اس کے اندر مائکرو بایوم ہوتی ہے، اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پروسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، اور زنک اور جو سٹریٹ ہے اس کی یہ مائکرو بایومز اس کو کھا کے اس کو میٹابولائز کر دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہمیں پروسٹیٹ کے کینسر سے بچا دیتے ہیں۔ ریسرچر کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ انہوں نے ریسرچ کے اندر کوئی 40,000 لوگوں کو 20 سال تک آبزرو کیا۔ اب غور سے سننا یہ بات، ایک گروپ میں وہ لوگ تھے جو ایک ماہ کے اندر 20 یا اس سے زائد مرتبہ ایجیکولیٹ کر رہے تھے، مطلب 30 دنوں میں انہوں نے 20 سے زیادہ مرتبہ ایجیکولیشن کیا، ٹھیک ہے، تو ایجیکولیشن میں ظاہری بات ہے ان کے وہ پروسٹیٹ گلینڈ اور ہر چیز ان کی ریلیز ہو رہی تھی۔ اور دوسرے گروپ میں وہ مرد تھے جو مہینے میں صرف 3 یا 4 بار جو ہے نا وہ ایجیکولیٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے دونوں کو 20 سال تک کمپیئر کیا اور نتیجہ بڑا حیران کن نکلا کہ جو زیادہ ایجیکولیٹ کر رہے تھے ان کے اندر پروسٹیٹ کینسر کی کمی دیکھی گئی 20% تک، مطلب وہ زیادہ پروٹیکٹیو تھے پروسٹیٹ کینسر سے۔ جو فریکوینٹ ایجیکولیشن مہینے میں 20 سے زیادہ مرتبہ کر رہے تھے ان کو پروسٹیٹ کینسر نہیں دیکھا گیا، ٹھیک ہے، بنسبت ان کے جو صرف مہینے میں 3 یا 4 مرتبہ ایجیکولیشن کر رہے تھے ان کے اندر پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ ڈیفینیٹلی اس کے اندر اب بہت سے اور فیکٹر بھی انوالو ہوں جس میں اس کا وزن، سائیکولوجیکل سٹریس، اسموکنگ، ڈرنکنگ، اینٹی اینزائٹی ڈرگز ہوگی، پروسیزرڈ فوڈ کی کنزپشن ہوگی، الفا لینولک ایسڈ کی یوزیج، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور ملٹی وائٹامن بھی اس کے اندر رول پلے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی 20% تک وہ مرد زیادہ پروٹیکٹیو تھے جو زیادہ ایجیکولیشن کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کسی حد تک یہ پروٹیکٹیو ہے انگینسٹ پروسٹیٹ گلینڈ۔ اب مجھے اس سینسٹیو ٹاپک کے اوپر کیوں اتنی بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ ایک تو یار ریسنٹلی بہت زیادہ آرٹیکلز اور بلاگز جو ہے نا وہ اس بات کو بار بار بہت زیادہ اچھال رہے ہیں۔ میں نے ساری چیزیں پڑھی، کچھ ان میں سے چیزیں ٹھیک تھیں، کچھ ان میں سے غلط تھی۔ میڈیکل نالج شیئر کرنا یوں کہہ لیں میرے دیکھنے والوں کے لیے میرا کام تھا میڈیکل نالج کو شیئر کرنا۔ اب دیکھنے والے خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، یہ ہیبٹ اپنانی ہے یا نہیں اپنانی۔ بندے کی باڈی اپنے مطابق جو ہے نا وہ اڈاپٹیشن کر لیتی ہے، تو اب ہر بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آیا کہ اسے ایجیکولیشن زیادہ کرنی چاہیے، واقعی اسے فائدہ ہو رہا ہے، اگر وہ اس کے کام میں ہنڈرنس ڈال رہا ہے ہر خوشی کے موقع پر، ہر غمی کے اوپر، ہر سٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے، نیند نہ آنے کے اوپر، تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اگر نہیں مسئلہ تو پھر اٹس گڈ انف۔ میرے خیال میں ہمیں ان ریسرچ کو بڑی کریٹیکل وے میں دیکھنا ہوگا اور یوں کہہ لیں کہ ایک عقل مندانہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں ہم کسی صورت بھی نا بایولوجی کو اگنور تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اس ٹاپک کے اوپر ہمیں بات کرنا بہت ضروری ہے، لیکن صرف اسی ٹاپک کے اوپر ہی ہر وقت بات کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ اگر ہر وقت یہی دماغ میں چلتا رہے گا تو یہ آپ کو زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے دور رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ریسرچ تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی ہیبٹس کو تھوڑا بہت اپنا رہا ہے تو اس کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ایکسپلور کرنے کا۔ ایون کہ کچھ دیکھا گیا کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے، میڈیکل اسٹوڈنٹ، جنہیں اپنی کلائٹورس تک کا نہیں پتا تھا، جنہیں اپنے پینائل آرگن کا نہیں پتا تھا، جنہیں اسکروٹم کا نہیں پتا تھا، جنہیں ٹیسٹس کا نہیں پتا تھا۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے نارمل باڈی کی فزیالوجی کو مزید جاننے کا موقع ملتا ہے، اس کی اناٹمی کے اوپر آبزرو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سمپل ورڈ، نہ میں اس ٹاپک کو گلوریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، نہ ہی اس کو میں بالکل اگنور کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہیومن بیالوجی کی حقیقت کو مانتے ہوئے اس کو جاننا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ سمپل اس کے اوپر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھو اور اس کی آگے موو کر جاؤ، سمپل سی بات ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور پلیز
سانڈے کے تیل اور اس طرح کے الٹے سیدھے حکیمی نسخوں سے اجتناب کریں. عموماً ڈاکٹر عرفان کیسر بھی اپنی ویڈیوز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ مردانہ کمزوری اور بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک حد تک, اور انشاءاللہ میں بہت جلد ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ بھی شاید آ جائے اگر اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے, اسپیشل تھینکس ٹو ڈاکٹر عرفان اور وہ تمام خان جنہوں نے میری اس ویڈیو میں ہیلپ کی. ٹھیک ہے, اور انڈین یوٹیوبرز اور بہت سے دوسرے جن کے ساتھ یورالوجسٹ کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں رہا اور انہوں نے مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں ہیلپ کی ہے. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس ہیبٹ کو اپنانا ہے یا نہیں اپنانا. آیا کہ یہ آپ کو اپنے نارمل ورکنگ سے دور کر رہی ہے یا آپ کو مور فوکسڈ کر رہی ہے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. نہ میں اس کام کو پروموٹ کر رہا ہوں اور نہ ہی اس کام کو اگنور کر رہا ہوں. اور ہاں, جو ایک ریسرچ کی گئی ہے اس کے مطابق اس کی میں اگر ہیبٹ کو اپنانے کی عادت بتاؤں تو 90% میل 90% بوائز اپنی ینگ لائف کے اندر انوالو ہوتے ہیں اس ہیبٹ میں, اور 75% جو گرلز ہیں وہ اپنی ٹین ایج سے لے کے بلوغت کی عمر تک وہ اس ہیبٹ کے اندر انوالو ہوتی ہیں. کسی کے لیے یہ بینیفیشیل ہے, کسی کے لیے یہ نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے. دیٹس آل اباؤٹ. تھینک یو سو مچ. ریمبر می آلسو یور پیشنس پیر, کیونکہ اس ویڈیو کی ریکویسٹ بہت زیادہ تھی اور بنانا بھی ضروری تھا, اور اس ویڈیو کو یوں کہہ لیں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں, شاید کسی کی لائف بچ جائے. تھینک یو.